بعض اوقات آپ کا جو بیوقوف ہونا ہے وہ بھی بہت بڑی نعمت مان جایا کرتا ہے. بڑا عجیب لگا ہوگا آپ کو میرا یہ جملہ. ایسا ہی ہے نا؟ یعنی کہ انسان کا بیوقوف ہونا نعمت کیسے ہو سکتا ہے؟ آج سے کچھ عرصہ قبل ملتان کے کسی علاقے میں آئل ٹینکر الٹ جاتا ہے. بیسیکلی اس ٹینکر میں پیٹرول ہوتا ہے اور ہم سب سوشل میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ سینکڑوں کی تعداد میں اس آئل ٹینکر کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں. کئیوں نے منہ میں سگریٹس لگائے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں باٹلز پکڑی ہوئی ہیں کہ چلو جو لیٹر 2 لیٹر 3 لیٹر کا جگاڑ لگ جائے گا، جو مفت میں ہمیں بھی مل جائے گا. یہ کتنی بے وقوفانہ حرکت ہے. میں بھی اسے بے وقوفانہ حرکت سمجھتا ہوں. آپ میں سے بھی بے شمار جو پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی بے وقوفانہ حرکت ہے. یعنی موت کو ماسی کہنے کے مترادف ہے، موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے کہ آپ نے ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑا ہوا ہے، دوسرے میں باٹل پکڑی ہوئی ہے اور آئل ٹینکر کی طرف جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ لیکن یاد رکھیے کہ ضروری نہیں پوری دنیا اسے بے وقوفانہ حرکت سمجھے. اس دنیا کے اندر کم از کم 7.5 ارب انسان بستے ہیں. جیسے سب کی شکلیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی، ایسی سب کی سوچ بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتی. سب کی شکلیں مختلف ہیں نا. کبھی دیکھا کوئی ندیم مندیال دوسرا آپ کو پوری دنیا میں ملا ہو؟ ایسے ہی جیسے انسانوں کی شکلیں مختلف ہیں، ایسے ہی سب کی سوچ بھی مختلف ہے، دماغ بھی سب کے مختلف ہیں. میں بیسیکلی آج ایک ویڈیو میری نظروں سے گزری جو کہ ان حالیہ دنوں کی ہے، جسے جو کہ انڈین نیوز چینل پہ چل رہی تھی، اور وہ پاکستانی قوم کی جو اس طرح کی حرکات و سکنات ہیں ان پہ انہوں نے ایک پورا جو ہے وہ کلپ بنایا ہوا تھا جس میں وہ 6 7 8 10 ویڈیوز تھیں. مجھے اگر وہ ویڈیو دوبارہ ملی تو میں ضرور اپنی وال پہ اسے شیئر کروں گا، جس میں وہ بیسیکلی 6 7 لوگ بیٹھ کے دکھا رہے تھے کہ اس قوم سے ہمارا پالا پڑا ہے، اس قوم سے ہمارا واسطہ پڑا ہے، اور اس قوم سے ہم جنگ لڑنا چاہتے ہیں جو بے خوف ہے، جو نڈر ہے، جو دلیر ہے. اور وہ دکھا رہے تھے کہ جنگ کے ان دنوں میں جہاں جنگ کا نام سن کر ہی لوگ جو ہے وہ بدک جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، گھروں کے اندر محصور ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بتا رہے تھے کہ پاکستانی قوم کی اکثریت نے جو ہے وہ اپنی نگرانی میں فتح 1 بھی چلوایا، گنیں بھی چلوائیں، مارٹر کے فائر بھی کروائے، اور جتنے بھی جہاں جہاں افواج پاکستان نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے، نوجوانوں کی جو اکثریت ہے وہاں اطراف میں جا کے بیٹھی ہوئی تھی. کسی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے یا مدد کی ضرورت نہیں تو چلو دیکھ لیتے ہیں جنگ کیسے ہو رہی ہے، کیسے جو ہے گنیں چل رہی ہیں. کوئی خوف نہیں ہے کہ وہاں سے بھی گولہ آ سکتا ہے، وہاں سے بھی ڈرون آ سکتا ہے. بلکہ ڈرون کے متعلق ہم سب نے دیکھا کہ ڈرونز جس سے لوگ ڈرتے ہیں کہ یار یہ ایک الیکٹرانک چیز ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے، کوئی ایسا مواد ہو سکتا ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن اس ڈرون کو جہاں جہاں یہ گرا نوجوانوں نے اٹھایا، بائک پہ رکھا اور گھروں میں لے گئے، اور بے شمار نے جو ہے وہ انہیں فروخت کر کے پتیسا کھایا. یعنی جس چیز کو ہم بے وقوفانہ حرکت کہہ رہے ہیں اس کو جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کا مخالف ہے، وہ اس سے دلیری کہہ رہا ہے، وہ اس سے جرت مندی کہہ رہا ہے، وہ اس سے موت سے بے خوف ہونا کہہ رہا ہے. ہم نے کرونا کے دنوں میں دیکھا کہ جب انتظامیہ اور حکومت کی جانب سے پابندی تھی کہ کوئی بھی بندہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتا، انتہا کی سختی تھی، لوگ مر رہے تھے، لیکن ہم سب نے دیکھا کہ ہر بندہ یہ دیکھنے کے لیے گھر سے باہر نکلا ہوتا تھا کہ دیکھوں کوئی اور تو نہیں باہر نکلا ہوا. یعنی میری اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس جنگ کو جیتنے میں جہاں افواج پاکستان کا کردار ہے، سیاسی جماعتوں کا کردار ہے، حکومت کا کردار ہے، اپوزیشن کا کردار ہے، بشریت مجموعی پوری قوم کا کردار ہے، وہاں ان بے وقوفوں کا بھی بڑا کردار ہے. یار یہ بھی اس ملک کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ضروری نہیں کہ ہر جنگ جو ہے وہ دشمن پہ کوئی ایٹم بم برسا کر ہی جیتی جائے، وہ میزائل برسا کر ہی جیتی جائے، وہ گنوں سے ہی جیتی جائے، وہ دھماکے کر کے ہی جیتی جائے. نہیں، جو اصحاب کی جنگ ہوتی ہے نا وہ ایسی جیتی جاتی ہے. تو میں ان تمام بے وقوفوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جہاں افواج پاکستان اور بشریت مجموعی پوری قوم جو ہے اس نے اس جنگ کے اندر بڑا کردار ادا کیا، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ان بے وقوفوں نے بھی اس جنگ جیتنے میں اپنا بے شمار کردار ادا کیا اور ہمیشہ کردار ادا کرتے رہیں گے. ضروری نہیں کہ ساری اس ملک کے اندر پائلٹ بن جائیں، ساری جرنیل بن جائیں، ساری بیوروکریٹس بن جائیں، ساری سیاستدان بن جائیں، ساری ڈاکٹر بن جائیں، ساری انجینئر بن جائیں. نہیں، میں سمجھتا ہوں بے وقوفوں کا بھی ایک طبقہ لازم ہونا چاہیے. یہ میں کوئی مذاق میں نہیں بات کر رہا، کیونکہ بے وقوف وہ ہمارے لیے تو بے وقوف ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے دشمن کے لیے وہ انتہا کے نڈر ہیں، وہ انتہا کے دلیر ہیں، وہ موت سے بے خوف ہیں.
ان بیوقوفوں کی قدر کیجیے, انہیں سلام پیش کیجیے. میں دیکھ رہا ہوں 8-10 دنوں سے, جب سے یہ 10 مئی سے جنگ چلی ہے, تو ہر طبقے کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اور شکریہ ادا کیا جا رہا ہے, لیکن بیوقوفوں کا کوئی نام نہیں لے رہا. بیوقوفوں, آپ ہمیشہ ہمارے دل میں رہیں گے, ہمارے دماغ میں رہیں گے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی آپ اس ملک, اس قوم کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ سب کا.